أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 18 ربیع الاول 1425 ہجری مطابق 7 مئی سن 2004 عیسوی کو امنتت کمپنی کے اس وسیع گراؤنڈ میں زیر نگرانی اسلامک دعویٰ سینٹر حی عبداللہ فواد دمام جو سالانہ جلسہ منعقد ہوا ہے، اس جلسے میں جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا حکم ملا ہے وہ موضوع بڑا ہی مہم اور بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے تربیت نفوس میں نبوی منہج، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت لوگوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تربیت کس انداز سے فرماتے تھے، کس طریقے سے فرماتے تھے. آج کے اس جلسے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس موضوع کے مفہوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے عملی زندگی میں اسی انداز کو اپنانا چاہیے، اور اسی انداز تربیت سے خود کی بھی اور اپنے اہل و عیال کی بھی، اپنے اعزاء اور اقارب کی بھی، اپنے اہل قریہ بستی والوں کی بھی، اپنے ملکوں کی بھی تربیت اور اصلاح کا کام کرنا چاہیے. اسی انداز تربیت سے ہمیں یہ ہنر سیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے ہیں. دوستوں اور بھائیوں، اس موضوع کی اہمیت و ضرورت آج کے اس دور میں بئی معنی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے کہ آج دنیا میں تربیت نفوس کے مختلف طریقے
مختلف ڈھنگ، مختلف مناہج لوگوں کے اندر رائج ہیں، جاری ہیں، اور لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق، اپنی اپنی طبیعتوں کے مطابق تربیت کے نئے نئے انداز ایجاد کر کے لوگوں کو اس کے اوپر ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. اور اس طوفان میں نبوی طریقہ تربیت اکثر لوگوں کے ذہن و دماغ سے غائب ہو چکا ہے. تربیت کے موضوع پر آپ اگر کتابیں اٹھائیں حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ عجیب و غریب خیالات اور عجیب و غریب افکار لوگوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں غیر مسلموں کی بات کیا کروں؟ غیر مسلم خود ہی اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے دشمن ہیں. وہ ہرگز یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان امن و سکون کے ساتھ زندگی گزاریں، یا مسلمان اپنے اسلام سے وابستہ رہ کر اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور اور طریقوں کو اپنائیں. ان کی ہمادم یہ کوشش رہتی ہے، صبح و شام ان کی جد و جہد کا محور یہ ہوتا ہے، ان کی جد و جہد کا سبب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کسی طریقے سے اسلام سے دور ہو جائیں، اور اسلام نے جو انہیں منہج دیا ہے، نبی نے جو انہیں طریقے زندگی عطا فرمائی، نبی علیہ السلام نے جو انہیں طریقہ بخشا ہے، اس طریقے سے وہ ہٹ جائیں اور ہمارے طریقوں پر آ جائیں. میں غیر مسلموں کی بات کیا کروں؟ میں خود مسلمانوں میں خود کلمہ پڑھنے والے، اسلام کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والوں نے، خود مسلمانوں نے، خود اسلام کی طرف اپنی نسبتیں کرنے والوں نے، اخوت و بھائی چارگی کی دعوت دینے والوں نے اصلاح اور تربیت کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے طریقے ایجاد کر لیے، اور نہ جانے کیسے کیسے ڈھنگ اور دستور بنا لیے، اور اس کے لیے نہ جانے کیسے کیسے نئے نئے ادارے، خانقاہیں، دربار، آستانے اور ادارے بنا بنا کر پیر و مریدی کا ڈھونگ رچ کر، ولایت و معرفت کا جھوٹا سوانگ رچا کر منہج نبوی سے انحراف کے راستے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے اس پرفتن دور میں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نبوی منہج کو، نبوی منہج تربیت کو کھول کھول کر کے بیان کیا جائے، نبی کے طریقے تربیت کو عام کیا جائے، تاکہ لوگ ان جیسے جھوٹے مکار اور عیار شیطانی ولیوں کے چنگل سے نکل کر رحمانی اولیاء کی صفوں میں آ سکیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اللہ عز و جل سے قربت، اللہ عز و جل سے محبت کا ڈھنگ اپنی امت کے سامنے پیش کیا ہے، اسے بآسانی لوگ اپنا سکیں. غیر مسلموں کے طرز تربیت سے امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں اتنا خطرہ نہیں. غیر مسلموں کے افکار و خیالات اور ان کے زہر زدہ ذہنیت سے امت مسلمہ کو میں سمجھتا ہوں اتنا خطرہ نہیں جتنا خطرہ ان صوفی منش، پیر نما، فقیر اور جھوٹی ولایت کا لبادہ اوڑھ کر شیطانوں سے، شعبدہ بازوں سے، پاکھنڈیوں سے امت مسلمہ کو خطرہ ہے. اس لیے کہ کفر کہہ کر ہمارے سامنے آتا ہے. کفر یہ کہہ کر کے نہیں آتا، دشمن یہ کہہ کر کے، کافر یہ نہیں آتا کہ میں تمہارا دوست ہوں. کفر کہہ کر کے ہمارے سامنے آتا ہے، مگر ان مکار صوفیوں کا اور دجالوں کا کفر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر امت کو گمراہ کرنے آتا ہے. بھولے بھالے لوگ ان کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں، ان کے جب و دستار اور ان کے لمبے لمبے ترے اور امامے اور القاب و آداب سن کر اور انہیں دیکھ کر دھوکہ کھا جاتے ہیں. امت کے سامنے نبی کا منہج تربیت رکھنا یہ اس وقت آج کے اس ماحول میں بے حد ضروری ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا، شیطان کے چنگل سے انہیں چھوڑانا، شیطان سے انہیں دور رکھنا، یہ امت مسلمہ کے قائدین، امت مسلمہ کے علماء، امت مسلمہ کے فقہا، امت مسلمہ کے مفکرین کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جتنا ہم کہیں اور سنیں اس سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بھائیو، نبی محترم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے قریب تر ہونے کے وہ تمام وسائل اور تقرب کے وہ تمام ذریعے اور اللہ سے محبت کرنے کے وہ تمام ڈھنگ
اپنی امت کو بتلا چکے ہیں اور بتلا کر کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور خود بتلایا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر قدوہ بن کر اس کو دنیا کے سامنے پیش بھی کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اور آپ کو اچھی طرح سے اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا طریقہ جو اللہ سے قریب کرنے والا ہو، کوئی بھی ایسا ڈھنگ جو قلوب اور دل کی تطہیر کا ہو، کوئی بھی ایسا ڈھنگ جو نفسوں کی پاکی اور طہارت کا ہو، کوئی بھی ایسا اصول جو تزکیہ نفس کا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز نہیں چھوڑا ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی امت کے سامنے پیش کر دیا ہے اور رکھ دیا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور میں نے اپنی نعمت کو پوری کر دی ہے اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیش کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اس دین کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ، کوئی دوسرا دین لے کر کے میرے پاس قیامت کے دن آئے گا تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے جگہ جگہ اپنے نبی کی اطاعت و اتباع کی تلقین فرمائی ہے، جگہ جگہ قرآن کے صفحات پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اے دنیا کے لوگوں، رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جن باتوں سے وہ منع کریں اسے رک جاؤ۔ کہیں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی مخالفتیں کر کے اپنے اعمال کو باطل، ضائع اور برباد مت کرو۔ کہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سنو تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے نبی کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں تعلیم دیں، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کریں، تاکہ وہ تمہیں زندگی گزارنے کا فن اور ہنر بتلائیں، تاکہ تمہیں رب کی عبادت و بندگی کا طریقہ عطا فرمائیں، تاکہ وہ تمہیں رب کو راضی کرنے کا ڈھنگ بتلائیں، تاکہ تمہارے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ تو میرے عزیزوں، ہر جگہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس طرح کی باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے دماغوں میں یہ اصول اور یہ منہج رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کوئی طریقہ نہیں بتلاتے، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے جب تک رب کا اشارہ نہ ہو، عرش والے کا جب تک اشارہ نہیں ہوتا نبی اپنی زبان کو کھولا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھنگ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے۔ فإن خیر الحدیث کلام اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی حدیث ہے، اللہ کی بات ہے۔ فإن خیر الحدیث کلام اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین علم اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ اپنے دماغوں میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے عمل سے، ہماری تربیتوں میں کبھی ایسا کوئی عنصر نہ آئے جو شرک اور بدعت کی غلاظتوں میں یا اس کی آلائشوں میں مبتلا ہو یا اسے لپٹا ہوا ہو، بلکہ یاد رکھو مسلمانوں، تم نے اگر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کر لی تو یاد رکھو نجات انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تمہارا مقدر بنے گی۔ قیامت کے دن تمہارا حشر بھی صحابہ کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ہاں جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا کہ مع الذین انعم اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے، جو پانچوں وقت کی نمازوں میں تم رب سے دعا کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اے بار الہ ہمیں وہ راستہ بتلا، ہمیں اس راستے پر چلا جس راستے پر تو نے انعام فرمایا ہے، تو نے اپنا انعام اور کرم اور فضل فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان راستوں پر نہ چلا، ان ڈھنگ اور طریقوں پر نہ چلا جس کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے یا جو لوگ
لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کا راستہ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ تو وہ انعام جس راستے پر اور جس صراط پر، جس طریق پر اللہ کا انعام ہوا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ کی اطاعت کریں گے، جو رسول کی اطاعت کریں گے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ؟ من النبیین، نبیین کا راستہ، والصدیقین، صدیقین کا راستہ، والشہداء، اللہ کی راہ میں جو اپنی گردنوں کو قربان کر چکے ہیں ان کا راستہ، والصالحین، اور نیک اعمال، نیک سچے ایمان رکھنے والے صالحین بزرگ لوگ، ان کا راستہ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے ان کا حشر ان 4 کیٹیگریوں میں سے کسی ایک کیٹیگری کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر ہم قیامت کے دن اب نبی اور رسول، شہداء، صالحین کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر لینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت و فرمانبرداری کا قلادہ ہماری گردن میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پر اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لیجئے۔ آئیے ایک بات اور میں بتلاتا چلوں اور اسے بھی اپنے ذہن میں اور دماغ میں ہم رکھتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت زندگی کے تمام شعبہ جات کو شامل ہے، تمام شعبہ حیات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر شعبے میں آپ کی تربیت موجود ہے، ہر میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی خوشبوئیں بکھیری ہیں۔ ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ عقیدے سے متعلق باتیں ہوں، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہوں، اخلاقیات سے متعلق ہوں، اسی طرح عادات و معاملات سے متعلق ہوں، اسی طرح تہذیب و تمدن سے متعلق ہوں، اسی طرح اقتصادیات سے متعلق ہوں، اسی طرح سے سماجیات سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہو، اسی طرح سیاسیات سے متعلق ہو، دنیاوی قضائے اور فیصلہ جات سے متعلق ہو، میدان جہاد سے متعلق ہو، یا منبر و محراب سے متعلق ہو، یا گھر کے اندر رہنے والی جو ہماری زندگی ہے، لوگوں سے اوجھل گھر کی بچوں اور بیوی کے درمیان کی جو زندگی ہے اس کے تعلق سے ہو، یا گھر کے باہر رہنے والی زندگی ہو، غرض ہر میدان میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر میدان میں نبی کی تربیت آپ کو نظر آئے گی۔ عورت ہوں، مرد ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، اعزاء ہوں، اقارب ہوں، اپنے ہوں، پرائے ہوں، مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، اللہ کے نبی سب کے لیے مربی تھے، سب کی تربیت کے لیے آئے اور سب کے نجات دہندہ بن کر بھیجے گئے تھے، سب کے معلم تھے، سب کے استاد تھے، سب کے دلوں کو پاک و صاف کرنے کے لیے، سب کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ یہ اور بات ہے کہ جنہوں نے نبوی طریقے کو اپنایا، جنہوں نے آپ کی تربیت و تعلیم کو اپنے سینے میں جگہ دی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور اللہ کے رسول کی باتوں کو تسلیم کیا، تو ہمیں تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ ان میں کوئی صدیق اکبر بن کر کے ابھرا، ان میں کوئی فاروق اعظم بن کر کے چمکا، کوئی سراپا شرم و حیا بن کر غنی کے خطاب پا کر کے نمودار ہوا، تو کوئی حیدر کرار کی بجلی بن کر خرمن شرک و باطل کو، خرمن شرک و کفر کو غارت کرتا ہوا چمکا، کوئی امین امت کے خطاب سے نوازا گیا، تو کوئی محرم اسرار نبوت کے لقب سے ملقب ہوا، کوئی غرض نبوی تربیت کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ نظر نبوت کے معجزات بھی کچھ ایسے تھے کہ ذروں پر پڑی اگر نظر ہوئی تو وہ ذرے آفتاب بن گئے، اور سنگریزوں پر پڑی تو وہ گوہرے نایاب بن کر کے دنیا کے اندر چمکے۔ اور کسی نے صحیح کہا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ ان کی نظروں میں کیا بات تھی، ان کی نظروں میں کیا بات تھی، سنگریزے گوہر ہو گئے، سنگریزے گوہر ہو گئے، وہ بکریوں کے چرواہے، وہ اونٹوں کے پیچھے چلنے والے لوگ، وہ جاہل، وہ اکھڑ، وہ خونخوار لوگ، وحشت زدہ زندگی گزارنے والے، وحشیوں سے حیوانیت کی زندگی گزارنے والے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی پتھروں کو تراشا، انہی کو ان کی تربیت فرمائی، ان کے قلوب اور اذہان
ایمان کو پاک و صاف کیا اور انہیں اللہ سے جوڑا تو اللہ اکبر واللہ اکبر وہی چرواہے دنیا کے حکمران بن گئے. وہی وہ لوگ تھے کہ وہ چلتے زمینوں پر تھے لیکن آسمان سے جنت کی خوشخبریاں ان کے لیے نازل ہوا کرتی تھیں. وہی وہ ہستیاں بنی کہ رب نے ان کی تعریف میں قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ رحماء کفار کے لیے سخت ہیں اور آپس میں نہایت ہی نرم ہیں اور آپس میں نہایت ہی محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں. اللہ نے ان کی علامتیں بتائیں. بلکہ یہی نہیں، منار ہدایت اور مشعل ہدایت اور طریق ہدایت ان کو سمجھایا اور دنیا کے سامنے ان کو نمونے کے طور پر پیش کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے دنیا کے لوگوں اگر تمہارا ایمان اور اگر تمہاری زندگی، اگر تمہارا طریقہ عبادت، اگر تمہارا طریقہ بندگی، اگر تمہارا اطاعت رسول، اگر تمہاری اطاعت الہی ان کی طرح ہو گئی. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابہ کی طرح تمہارا ایمان ہو گیا فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یوں سمجھو تم ہدایت یافتہ ہو گئے. وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ابھی تک میں تمہید میں ہوں، ابھی تک میں وہ بنیادی باتوں کے سمجھانے میں اور آپ کے دماغ میں وہ بنیاد بنا رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، کیونکہ جو باتیں میں بتلانے جا رہا ہوں ان باتوں کو اسی کے اوپر جوڑنا ہے مجھے، تو بنیاد بنانے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. لیکن ابھی تک میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ چمنستان رسالت کے کس گوشے سے اور کس پھول سے ابتدا کروں اور آپ کے دل و دماغ کو معطر کر دوں. تربیت نبوی کا ایک انداز، ایک اسلوب، ایک طریقہ ہو تو بتلا کر کے میں آگے بڑھ جاؤں اور بات کو ختم کروں. مگر یہاں تو میرے سامنے 23 سالہ زندگی کا وہ طویل سفر ہے، نبوت کی 23 سالہ زندگی کا وہ دور نبوت کے وہ صبح و شام نگاہوں میں رقصہ ہیں، جہاں شام و سحر لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. صبح کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، جب بھی دیکھو طالبان علوم نبوت بیٹھ کر نبی کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے نبی سے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں. ہر جہاں مختلف رنگ و نسل کے لوگ بھی ہیں، مختلف مزاج و ڈھنگ رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جہاں مختلف قبیلے اور خاندان کے لوگ بھی ہیں، مختلف فیلڈ اور میدان میں مختلف تجربات اور مشاہدات رکھنے والے لوگ بھی ہیں، جہاں امیر بھی ہیں، جہاں فقیر بھی ہیں، جہاں مالدار بھی ہیں، جہاں گداگر بھی ہیں، مختلف پیشہ ور بھی ہیں اور سوداگر بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں. نبی سب کے لیے، سب کے زخموں کے اوپر پھایا رکھنے کے لیے، سب کے درد کا مداوا بن رہے ہیں. سب کی تربیت ہو رہی ہے، سب کی صفائی ہو رہی ہے، سب کی یوں سمجھیے ورہالنگ ہو رہی ہے. سب کو اسی ورکشاپ میں رکھ کر سب کو ڈھالا جا رہا ہے، سب کو بنایا جا رہا ہے، سب کی تربیت ہو رہی ہے. گویا ایک کارخانے تربیت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، یا بذات خود چلتے پھرتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک تربیتی اسکول تھے، یہ ایک تربیتی مدرسہ تھے. ہمارے نبی جہاں گئے وہاں کی زمین مہک اٹھی، جہاں گئے وہاں کی قسمیں اللہ عز و جل نے عرش سے کھائیں. اللہ اکبر. ہمارے نبی جس رہ گزر سے گزرے وہاں کے ذرے چمک اٹھے، جہاں جن کو سینے سے لگایا ان کے اوپر رب کی رحمتوں کی برکھا ہونے لگی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرے عزیزو، یہ ہے میں کہاں سے شروع کروں؟ لیکن آؤ گلستان نبوت کی میں تمہیں سیر کراؤں، آؤ چمنستان رسالت سے تمہیں وہ پھول کی خوشبوئیں میں تمہیں سگھاؤں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا تربیت میں. میں نے ابھی کہا کہ ایک بحر زخار ہے، 23 سالہ دور نبوت پہ تربیت کی یہ بساط ہے جس کی اس مختصر سے وقت میں تشریح نہیں ہو سکتی. ہر میدان میں اس کی تشریح ناممکن، میں سمجھوں محال ہے کہ میں اس مختصر سے وقت میں مکمل طور پر وہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں. مگر آؤ تھوڑی دیر ہی کے لیے ہی صحیح، جتنا سیر کر لینا ہے، تھوڑی دیر وقت میں، تھوڑا ٹائم میں جتنا سیر کرنا میسر ہوگا، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس گلستاں میں سیر کریں گے، اور باقی یوں سمجھ لینا کہ جتنا تم نے سیر کیا ہے اسی کی طرح باقی باتیں بھی ہیں، اور باقی تربیت کے انداز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح ہیں۔ آؤ ہم شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کریں؟ دل سے شروع کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ جہاں سے مدینے والے نے شروع کری اور ابتدا کی ہے، وہ ہمارا اور تمہارا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال جن کا تعلق انسان کے اعضاء اور جوارح سے ہے، وہاں سے اللہ کے نبی نے تربیت کی ابتدا نہ فرمائی، بلکہ تربیت کی ابتدا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دل سے فرمائی ہے، اور دل کے بارے میں فرمایا لوگو سنو سنو، تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر وہ درست رہا گوشت کا ٹکڑا تو سمجھو تمہارا جسم درست رہا، اور اگر وہ فاسد ہوا تو تمہارا سارا جسم فاسد اور بیکار ہو گیا ہے۔ سنو الا وہی القلب، وہ گوشت کا مضغہ جو ہے، وہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے، وہ تمہارا دل ہے۔ تو نبوت کی نظر دل پہ پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی زبان فیض ترجمان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا ينظر الى اموالکم بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال و زر کو اور تمہاری دولتوں کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ شکل و صورت کو تو بنانے والا وہی ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رب نے تمہیں تمہاری شکل و صورتوں کو ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں جیسے چاہا ہے بنایا ہے، تو پھر تمہاری شکل و صورتوں سے اسے کچھ نہیں لینا ہے۔ اور جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو اللہ عز و جل، اللہ وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق اور روزیاں عطا فرماتا ہے، تو اسے روزیاں بھی نہیں دیکھنی ہیں۔ اللہ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمہارے دل کو اللہ تبارک تعالیٰ دیکھتا ہے، اور جب دل صحیح ہوتا ہے اس کے بعد تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارے اعضاء اور جوارح کے اوپر اللہ رب العزت کی تعلیم کی جو ہے مہر لگتی ہے۔ سنو، اللہ کے نبی نے دل سے شروع کیا ہے، ہم دل سے شروع کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دلوں کی تطہیر کیسے کری، ان دلوں کے پیمانوں کو کیسے تبدیل کیا، اس زنگ کو، شرک کی آلودگیوں میں جو دل زنگ آلود ہو چکے تھے، جو دل جو پتھر ہو چکے تھے، جو سنگ دل ہو چکے تھے، قساوت کے شکار ہو چکے تھے، سخت ہو چکے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیسے پگھلایا، کیسے نرم کیا، کون سا طریقہ اختیار کیا، کون سا منہج اختیار کیا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ پوری مکے کی 13 سالہ زندگی جو اللہ کے آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کس طرح سے لوگوں کو تربیت دے رہے ہیں اور صبر کی اور ضبط کی تلقین فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کے بارے میں عقیدے اور توحید الہی کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کے اسماء اور صفات کو کس طرح سے اپنے ماننے والے، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کے دلوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا رہے ہیں، بسا رہے ہیں۔ آپ کی ایک بات اور بتاتا چلوں، آپ کی تربیت کے 2 پہلو ہمارے سامنے، 2 پہلو ہیں، 2 انداز ہیں تربیت کے۔ ایک ان دونوں پہلوؤں میں بھی الگ الگ 2 اور پہلو بنتے ہیں، ان دونوں پہلوؤں میں الگ الگ 2 پہلو اور بنتے ہیں۔ تربیت کا ایک پہلو تو رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، معروف کا ایک پہلو تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے سامنے رکھتے تھے، یعنی بھلائیوں کا حکم دیتے تھے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ایک پہلو نبوت کا یہ تھا، اور دوسرا پہلو نہی عن المنکر کا تھا، یعنی جو خرابیاں تھیں، جو فساد تھے، جو بگاڑ تھے، اللہ کے نبی ان کے لیے شمشیر برہ بن جاتے تھے، ان کا انکار کرتے تھے۔ ڈر اور خوف نبوت کے سینے کو چھو کے بھی نہیں گیا تھا، ڈرتے نہیں تھے اللہ کے نبی۔ کفار مکہ کتنی دھمکیاں دیتے، لیکن بھرے مجمع میں حق بات کا اعلان کرنا، بھرے مجمع میں توحید کی دعوت کو پیش کرنا، یہ نبوت کا امتیازی نشان بن چکا تھا۔ اللہ کے نبی کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور کیوں ڈریں جب ان کے رب نے ان سے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی، اے نبی، اے نبی، ہاں فصدع بما تؤمر، جو حکم دیا جا رہا ہے کھلا بیان کرو، اللہ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جس کی اللہ حفاظت فرمائے اسے کوئی تکلیف پہنچا سکتا؟ اللہ اکبر، نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہی ہمارے نبی اپنے ساتھیوں کو بھی بتلایا کرتے تھے کہ ڈرنا ہے تو عرش والے سے ڈرو، دنیا میں کسی سے مت ڈرو۔ اللہ اکبر! ہجرت کا وہ واقعہ یاد کرو کہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق کے زانو پر اپنے
سر مبارک کو رکھ کے آرام فرما رہے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور کفار مشرکین نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ پر کھڑے ہیں، غار کے منہ پر کھڑے ہیں۔ ایک تربیت نبوی کا انداز اور منہج میں تمہیں بتلا رہا ہوں کہ دلوں کے اندر کس طرح سے اللہ کا توکل، اللہ کا بھروسہ، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کا تعاون، اللہ تبارک تعالیٰ کی شان، اللہ کی عظمت اور اللہ کی جلالت اللہ کے نبی اپنے ساتھیوں کے دلوں میں کس طرح سے بٹھا رہے ہیں کہ وہ ابو بکر صدیق جو اوائل زندگی میں ابتدائی ایمان کے مرحلے میں جس نے صدیقیت کا خطاب حاصل کیا، جسے نبی نے فرمایا انت صدیق یا ابا بکر، جس کا ایمان کامل یہ تھا کہ اگر دنیا ایک طرف ہو کر کے کسی بات کو کہتی تھی اور نبی نے اپنی زبان سے اگر ایک بات کہہ دی ہے تو وہ دنیا مل کے اس کو قائل کرانا چاہے تو ابو بکر اسے قائل ہونے کے لیے تیار نہ تھے۔ کیوں؟ نبوت کے کانوں سے وہ باتیں سنی ہیں، نبی کے منہ سے وہ باتیں سنی۔ ابو بکر جیسا آدمی بھی کفار مشرکین مکہ کے پیروں کو دیکھ کر جو غار کے منہ پر کھڑے تھے دیکھ کر کانپ گئے، لرز گئے، دل کے اندر وحشت سی پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی سے بول پڑے، کہہ پڑے، اے اللہ کے نبی یہ دیکھو کفار کے پیر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی اگر ظالموں نے اپنے پیروں کی طرف نظر ڈالی تو ہمارے اوپر ان کی نظر پڑ جائے گی، ہمیں کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کیسی تربیت فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کی، اپنے اس یار غار کی، اپنے اس دوست کی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابا بکر یا ابا بکر، اے ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہاں بھی توحید ہی کا درس دے رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو جیسا کہ کہتے ہیں تم جا کے جب پیروں کے پیر پکڑتے ہو، تم جا کے جب پیروں کے گھٹنے ٹیکتے ہو اور پیروں کے پیر چومتے ہو تو کہتے ہیں جاؤ ہمارا آشیرواد تمہارے ساتھ ہے، جاؤ، ہاں بیٹا جاؤ، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ پیر جس کا خود ہی جو خود کا پتہ نہیں، خود کے نیچے جس زمین پر بیٹھا ہے اس زمین کا پتہ نہیں اس کو، وہ پیر اس طرح سے تمہیں تسلیاں دیتا ہے۔ لیکن نبوت کا منہج یہ ہے، نبوت کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کی عبادت سے کاٹ کر رب سے ان کے سلسلوں کو جوڑتے ہیں۔ نبوت کا منہج، تربیتی منہج یہ ہے کہ وہ لوگوں سے رشتے کاٹ کر وہ اللہ سے ان کے رشتے سب سے پہلے جوڑتے ہیں۔ نبی نے سب سے پہلے اللہ سے رشتہ جوڑا اور کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی۔ نہیں علم تو منکرات کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے، وہ کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ جہاں کہیں بھی جس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلط بات کو دیکھا فوری طور پر اس کو ٹوکنا، اور اس کے انداز تھے مختلف، وہ میں انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا۔ وہ تربیت کے جو انداز تھے، جو ڈھنگ تھے، جو اسلوب تھے، جو طرز تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ میں ابھی انشاءاللہ تعالی مثالوں کے ذریعے احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں۔ پہلے یہ باتیں آپ سمجھ لیں کہ تربیت کے نبوی کے دو پہلو، ایک معروف سے منسلک اور دوسرے منکرات سے منسلک۔ ایسا نہیں کہ لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے رہو، بس برائیوں سے مت روکو خلاص، جیسا کہ آج کل بہت سارے شعبدے باز اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ نہیں، صرف فضائلی بیان کرتے رہو، منکر کہو گے تو تمہاری جماعت سے لوگ نکل جائیں گے۔ استغفر اللہ، یہ نبوی منہج نہیں ہے، یہ نبوی تربیت منہج کے خلاف ہے یہ چیز۔ اب نبی ہمیں جہاں معروف کا حکم دینے کی تلقین فرماتے ہیں وہیں منکرات سے بھی ہمیں روکنے کا بھی حکم دیتے ہیں، اور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر ان دونوں پہلوؤں کے الگ الگ دو پہلو ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروفات کا جب حکم دیا، بھلائیوں کا حکم دیا، تو اس میں دو طریقے اللہ کے نبی نے اپنائے۔ ایک طریقہ ترغیبی کہلاتا ہے اور ایک طریقہ ترغیبی کہلاتا ہے۔ ترغیبی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی بات کا حکم دیا تو رغبت دلائی، لالچ دلائی، طمع دلائی، اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم کو ایسا ملے گا۔ مثال کے طور پر حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور مسلمانوں، او نوجوانوں، اور او میرے بزرگوں، سنو، تمہارے نبی نے کیا فرمایا؟ مثال ہی مثال نہیں ہے، یہ مثال بھی مبنی پر حقیقت ہے، یہ مثال بھی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، میری عبادت و بندگی کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، تمہیں میری عبادت کے لیے اپنی زندگی میں ٹائم نکالو، ٹائم۔ نہیں سمجھ آئی؟ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لینا
کہ ربانی صاحب نے کہا تسبیح مسلح لے کر کسی صحرا میں یا سمندر کے کنارے بیٹھ جاؤ، دمام کے ساحل کورنش پر حقو کی ضربیں لگاؤ. یہ نہیں ہے نبوی تعلیم، یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. اسلام کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ تسبیح مسلح لے کر کے کہیں حقو کی ضربیں لگاؤ. اگر رہبانیت ہے اسلام میں تو جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ اپنے مال باپ بھائی بہن بیوی بچوں کو چھوڑ کر اور ہتھیار لے کر میدان جہاد میں جاؤ. وہ ہے رہبانیت اسلام کے اندر، اس کو اسلام میں رہبانیت کہتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، بلکہ عبادت کے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ بھی مت چھوڑو اور اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی میں وقت مقرر کرو. کچھ اوقات تو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر فرمائے. صبح کی نماز پڑھو، فجر کی ظہر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز پڑھو، مغرب کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھو، اس کے بعد تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، ہے نا. تو یہ اللہ کی عبادت تو فرض ہے. کچھ ایسی بھی عبادتیں ہیں جن کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرو، علم دین حاصل کرو، شریعت اور فقہ حاصل کرو، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، اس کے لیے کوئی وقت نہیں. ایسے اوقات نکالو ان کے لیے. لیکن افسوس تو یہ ہے آج ہمارے مسلمانوں پر کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہیں. یہ تمام سب کہاں سے وہ جمع کرنے پہ، اس کی کہاں سے ان غریبوں کو فرصت ملے گی؟ تمہیں تو دنیا سمیٹنے سے فرصت نہیں، تمہیں تو مٹی بٹورنی ہے. مٹی ہے مٹی، یہ تم بٹور رہے ہو، اللہ کی قسم یہ مٹی ہے. اللہ کی نظر میں اس دنیا کی وقت مکھی کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اسے اپنا دل نہ لگاؤ. سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ تو میں کیا دوں گا. رغبت ہے، یہ ترغیب ہے. اللہ کے نبی نے یہ اسلوب ترغیب کا استعمال فرمایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ گے املأ صدرک الغنا، تیرے سینے کو میں مالداری سے بھر دوں گا، غنا سے بھر دوں گا. تو غنی ہو جائے گا، یعنی تو ساری دنیا سے بے پرواہ ہو جائے گا. تجھے کسی کی ضرورت اور حاجت، بولو کس نے یہ بات کہی ہے؟ بولو کہنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. بتلانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو یقین آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ آتا ہے یقین کہ اگر اللہ کی عبادت کے فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا؟ آتا ہے؟ تمہارا سینہ غنا سے بھر دے گا؟ یقین آتا ہے؟ مجھے تو نہیں یقین آتا کہ آپ کو یقین آتا ہے. واللہ اگر یقین آتا تو یہ بے راہ رویاں، یہ بدتمیزیاں، یہ شور شرابے، یہ کفار و مشرکین کی روش اور طریقے، یہ اللہ کی عبادت و بندگی سے منہ موڑنا اور اس طرح کے فتنے اور یہ فساد، یہ بے حیائیاں، یہ فحاشیاں، آخر غیر تو نہیں، ہم مسلمان ہی کرتے ہیں. چوری ہم کرتے ہیں، زنا ہم کرتے ہیں، بدکاری ہم کرتے ہیں، نماز ہم نہیں پڑھتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلی ہم کرتے ہیں، قتل و غارت گری ہم کرتے ہیں، مسجدیں ہم ڈھاتے ہیں، خود اپنے مسلمان اپنے ہاتھوں سے مسجد ڈھاتے ہیں، تفرقہ بازی ہم کرتے ہیں، بغض اور حسد ہم کرتے ہیں، کینے کپٹ ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، زبانوں سے گالیاں ہم بکتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتے. شیطان خوش ہے کہ وہ سارے اعمال جو ہمارے تھے وہ اللہ کے بندوں نے اپنا لیے ہیں، جو اللہ کی عبادتیں تھیں وہ سب بھول چکے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یقین نہیں آتا کہ جس رب کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی سے اپنی نسبت کرتے ہو اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اس نبی یہ بات بتلا رہا. اور میں کہوں، مثال دوں، میں کہوں اگر کوئی ڈاکٹر بولے کہ جناب عالی آپ کے سر میں درد ہے، یہ گولی لے لو، سر کا درد ختم ہو جائے گا، آپ کو یقین ہی نہیں، آپ کی آنکھوں سے آپ کے جسم پر اتنا یقین آپ کو نہیں آئے گا جتنا ڈاکٹر کی باتوں پر آپ کو یقین آ جائے گا. واللہ ہمیں دنیا والوں کی باتوں پر یقین آتا ہے، لیکن وہ حکیم الامت، وہ امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ عرش والا جس کے قبضے قدرت میں ساری کائنات ہے، وہ جب کوئی بات بتلاتا ہے تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ ہم مفلسی کے شکار ہیں. افلاس، نکبت، غربت اور محتاج ہیں ہم. یہی وجہ ہے، محتاج ہے. ہزار محنتوں کے باوجود بھی پوری زندگی تم نے قربان کری ہے کس لیے؟ اپنے ملک اور وطن کو ہم نے کیوں چھوڑا؟ پوری زندگی داؤں پہ لگائی. بہن کا پیار، بیوی کا پیار، بچوں کا پیار، والدین کی شفقتیں، ان کی خدمتیں، ان کی محبتیں، ان کا اعزاء اقارب، شادی بیاہ، سب کچھ تیاگ کر، ترک کر کے، چھوڑ کر کیوں ہم یہاں آئے ہیں؟ پوری زندگی تم نے داؤں پہ لگائی ہے صرف چند روپے کے کمانے کے لیے. بولو لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ لگائی ہے تم نے صرف کس لیے؟ اس جہنم کو بھرنے کی. کیا ہمارے ملکوں کے لوگ کھانا نہیں کھاتے؟
کیا ہمارے ملکوں کے لوگوں کو پانی نہیں ملتا؟ میاں تم کما کے جاتے ہو نا، کسی بڑے ہوٹل میں گھستے ہوئے پہلے جیب ٹٹول کے جاتے ہو، لیکن ہمارے ملکوں کے لوگ وہیں رہ کر وہیں کما کر ان ہوٹلوں کو ٹھوکروں میں رکھتے ہیں، ہم سے بہتر کھاتے ہیں وہ، عید اور بقرعید کو نئے جوتے نئے کپڑے پہنتے ہیں وہ، یہاں کتنے لوگ ہیں عید بقرعید کو نئے جوتے نئے کپڑے پہنتے ہیں؟ سوچو ذرا، تمہاری اپنی کمائی بھی تمہارے کسی کام کی نہیں آ رہی ہے، تکیوں میں منہ دبا دبا کر عید اور بقرعید کو روتے ہو، تم روتے ہو کہ نہیں روتے ہو؟ بولو۔ اب یہ تو جوال بھی آیا ہے جنجال، فجر غائب ہو تو غائب ہو، لیکن بیوی سے فجر کے بعد بات کرنا نہیں بھولتے آپ، کیونکہ ڈسکاؤنٹ چلتا ہے کہ نہیں؟ ساری زندگی تم نے دنیا کے مٹی بٹورنے پر اللہ کی قسم قربان کر لی۔ کاش یہی رغبت، یہی حوصلہ، یہی عزم، یہی استقلال، یہی استقامت اور یہی چاہت رب کی غلامی اور بندگی کے لیے ہوتی۔ رب کی قسم ہے، گھر میں تم ہوتے، رب کی رحمتیں چھت پھاڑ کر تمہارے گھر میں آتی۔ واللہ بتلا رہا، اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مثالوں میں تاریخ نے ہمیں یہ تمام سب چیزیں بتلائی ہیں۔ میاں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، سیرت میں طیبہ میں موجود ہیں، لیکن علم، اللہ اکبر، علم دین سے تم نے اعراض کیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کو تم نے حقیر سمجھا۔ رب کی قسم حقیر مسلمان سمجھتا، کفار سمجھے تو ان کی بات الگ ہے، مشرکین سمجھے تو ان کی بات الگ ہے۔ آج خود قرآن کریم اور سنت کے تعلیم یافتہ لوگوں کو اہل علم میں شمار نہیں کیا جاتا۔ کوالیفائڈ کا نام آتا ہے، ایجوکیٹڈ کا نام آتا ہے تو ہمارے دماغ میں انجینئر، ڈاکٹر، لائر، لوئر سب آ جاتے ہیں، لیکن اگر نہیں آتا تو وقت کا محدث نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو ممبر و محراب کی زینت وہ عالم اور خطیب نہیں آتا، اگر نہیں آتا تو مسجدوں اور مدرسوں کی زینت بیٹھے ہوئے وہ علماء نہیں آتے، اگر نہیں آتے جو تمہاری بچوں کی تربیت اور قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہیں وہ نہیں آتے، جو مکتبوں میں مدرسوں میں پڑھاتے ہیں ان کا تصور تمہارے دماغوں میں نہیں آتا۔ ایجوکیٹڈ بولا جاتا ہے، تعلیم یافتہ بولا جاتا ہے تو تمہارا دماغ انجینئر، ڈاکٹر اور فلاں 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 کا تصور آتا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ تم نے سیکنڈ نمبر کا شہری علماء کو سمجھا، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کو سیکنڈ نمبر کا درجہ دیا، گویا ان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یہ فکر کس نے بدلی؟ یہ فکر کس نے دی؟ یہ فکر کفر نے دی ہے، یہ فکر تن کے گورے من کے کالوں نے دی ہے، ہمارے اوپر حکمرانی کر کے 200 برس، 250 برس ان خبیث خنزیر کھانے والوں نے دی ہے، ان کتوں کو پالنے والوں نے دی ہے، ہمارے دماغوں کو بدلا ہے، اسلام سے متنفر کیا، اور اسلام کے اوپر سختی سے پابندی کرنے والوں کو سیکنڈ نمبر کا بنانے کی کوشش کی ہے، مسلسل جد و جہد کے ساتھ۔ آج ہماری فکریں جو تبدیل ہوئی اسی وجہ سے کہ ہم علماء کو، مشائخ کو کوئی قدر و قیمت نہیں کرتے۔ ہم سوچتے ہیں سیاسیات میں فلانا لیڈر، معاشیات میں فلانا وزیر، مولانا میں فلانا ٹھکانا، یہ وہ ایک۔ میاں یہ تمام علوم قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، یہ تمام علوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کی نوک پر ہوا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ شاگرد جو بھوکے تھے، جو کھجوریں چوستے تھے، تاریخ نے ہمیں بتلایا کہ نبی نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ کوفہ اور بصرہ کے گورنر بن گئے، وہ یمن میں جج کی کرسیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو فیصلے دیا کرتے تھے۔ یہ کیا منحوس فیصلے دیں گے جھوٹے، یہ کیا مکار فیصلے دیں گے، جو ایک طرف امن و شانتی کا دم بھرتے ہیں اور حقوق انسانیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لیکن حقوق انسانیت جس طرح آج ان کے ہاتھوں سے کچلی اور مسلا جا رہا ہے حقوق انسانیت کو، تاریخ کے کسی بھی دور میں ایسا بدترین وقت نہیں دیکھا کسی نے۔ آج یہ حقوق انسانیت کے دعوے دار، میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے بڑا علم، سب سے بڑی تعلیم کیا ہے؟ سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی تعلیم رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تم بیٹھے ہو ہزاروں کی تعداد میں ایک سوال کروں، تمہارا بھائی بھی ہوگا، تمہارے اپنے بچے بھی ہوں گے، کتنے بچوں کو اور کتنے بھائیوں کو تم نے عالم دین کے لیے وقف کیا ہے؟ رب کے
قرآن کے حفظ کرنے اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کے لیے کتنے لوگوں کو تم نے تیار کیا ہے؟ اپنے بچوں میں، اپنے خاندان میں، اپنے میں کتنوں کو؟ سوچ لو. الا من رحم اللہ. میں سمجھتا ہوں 2 4 10 نکلیں گے، بقیہ یہ بھیڑ مکمل طور پر لڑکیوں کو بھی لڑکوں کو بھی کہاں کافروں کی تربیت میں دے رہے ہیں. لو یہ ہمارے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، پرورش کرو. اعلیٰ حضرت ان کی چاہے کفر پہ ہو رہی ہے، شرک پہ ہو رہی ہے، بے رحمی پہ، الحاد پہ ہو رہی ہے، ان کو ڈاکٹر بنانا ہے، ان کو انجینئر بنانا ہے، ان کو لائر بنانا ہے، اپنے بیٹے کو ہمیں بیرسٹر بنانا ہے، ہمیں جو پولیس افیسر بنانا ہے، ہمیں فلانا بنانا ہے، ہمیں فلانا بنانا. اگر نہیں بنانا ہے تو رب کے قرآن کا حافظ اور رب کے قرآن کا عالم اور نبی کا خادم نہیں بنانا ہے. اللہ اکبر. یہ ہماری حالت ہے. پھر تم اپنی حالتوں کو روتے ہو اور کہتے ہو کہ دشمن جوتے مار رہا ہے. کیوں نہیں مارے گا؟ دشمن تو تمہارا آقا ہے. کیوں کہ تم کو اس نے غلامیت کی تعلیم، منہج تعلیم اس نے تبدیلی کی ہے، اسی لیے تاکہ تمہارے اوپر جوتے برسائے اور جیسے چاہے جس طرح کتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے ایسے ہی تمہاری گردنوں میں پٹے ڈال کر وہ گھسیٹتے ہیں. اور تم نے بھی دیکھا ہے. دیکھا نہیں تم نے؟ وہ لاش نہ دیکھی اس مسلمان کی؟ دیکھی ہے تم نے؟ ذلت کا ایسا دور بھی تم نے کبھی دیکھا تاریخ میں؟ ایک دور وہ تھا کسی روم کے بادشاہ نے، شہزادے نے، جو اسلامی مملکت کے زیر سائے میں پل رہا تھا. اس کا باپ ٹیکس دیا کرتا تھا، جس سے آج ہم ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، غلام ہیں ہم. اسی نے بیٹا جب برسر اقتدار آیا، بیٹے نے کہا جاؤ ہم ٹیکس نہیں دیتے. ہارون رشید نے خط لکھا. کیا خط لکھا؟ اور خط کا لفظ تھا یا کلب الروم، اے رومی کتے، تیرا باپ ٹیکس دیا کرتا تھا، اگر تو ٹیکس نہیں دے گا تو سن تیرا حشر میں آ کر کے وہ کرتا ہوں دنیا نے نہیں دیکھا. لشکر جرار تیار ہوئی اور اس کو اسی کے پائے تخت میں کتے کی طرح باندھا گیا. آج ہماری حالت وہ تھی اور آج یہ ہو گئی. وجہ یہ ہے کہ تم نے غلامی کی تعلیم اپنے بچوں کو دینا شروع کری. تم نے قرآن و سنت کی تعلیم سے، اس کے زیور سے اپنے بچوں کو آراستہ پراستہ نہ کیا. اگر قرآن و سنت کی تعلیم اپنے بچوں کو دیتے، یہ دنیا جس کی سیاست کے پیچھے مرتے ہیں لوگ، سوچتے ہیں اکنومی کو فلانی اور فلانی اور فلانی، یہ سب اسی قرآن سنت، اس کے سامنے، قرآن سنت کے سامنے یہ تمام مٹی ہے، پلید ہے. اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ تمہیں اسی نور بصیرت سے اس دنیا کا قائد و رہنما بنا تھا. چھوٹی چھوٹی مثالیں ہمارے سامنے. غریب بچہ، مسکین بچہ، یتیم بچہ زیور علم سے، قرآن سے آراستہ ہوتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، قاری قرآن بنتا ہے، عالم بنتا ہے، شیخ بنتا ہے، غریب گھرانے کا بچہ. لیکن اس کے قریے، اس کے محلے، اس کی بستی، اس کے شہر میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، رئیس ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حکومتوں کے مالک بھی ہوتے ہیں، وزیر بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں. لیکن میں چھوٹی مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی علم کی برکت سے اس غریب یتیم مسکین بچے کو نماز کے وقت میں ان سب کا امام بنا کر مصلی پہ کھڑا کرتا ہے. سب کا امام ہوتا ہے وہ. تم نیچے بیٹھتے ہو، بادشاہ نیچے بیٹھتا ہے اور وہ منبر پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے، آرڈر دیتا ہے، حکم دیتا ہے یہ کرو، حکم دیتا ہے یہ کرو، حکم دیتا ہے ایسا نہ کرو. کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اتنی پسپائی کے دور میں بھی قرآن کی یہ برکتیں ہم کو تم کو آواز دیتی ہیں اور پکار کر کہہ رہی ہیں لوگوں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. اس قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ. یہ قرآن عظمتیں، اس قرآن سے عظمتیں ملتی ہیں. اور اپنی زندگی کا لائے عمل بنا لو کہ زندگی میں قرآن کریم کو پڑھو. قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اس کے معنی مفہوم کے ساتھ پڑھو.
اس طرح نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی. اگر میں سوال کروں کتنے افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ الا من رحم اللہ، بہت کم لوگ نکلیں گے جنہوں نے الحمدو کی الف سے لے کر اور والناس کی سین تک ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا ہوگا. میں تمہیں مہینے کی بات کیا بتلاؤں، سال میں ختم کرنے کی کیا تعلیم دوں میں تمہیں، جب زندگی کا عالم یہ ہے کہ 30 40 50 برس کے ہو گئے لیکن توفیق نہیں ہوئی قرآن کریم کو پڑھنے کی. اللہ کے بندو یہی قرآن تھا. اقبال نے کہا تھا کہ جس نے دنیا کو جہاں بانی لوگوں کو جہاں بانی کا ہنر دکھایا تھا، عالمگیریت کا درس دیا تھا، وہ معزز ہو گئے تھے، لیکن آج اسی ہم ذلیل و رسوا ہیں. میرے بھائیوں، میرے مسلمان دوستوں، پلٹو اور علماء اور مشائخ کی قدر و قیمت کو سمجھو. یہ تمہارے روحانی باپ ہیں، یہ تمہیں قائدانہ درس دیتے ہیں، یہ تمہیں لوگوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کا قائد بنانا چاہتے ہیں. تم نے خود ہی قرآن اور سنت کے علوم کو سیکنڈ درجہ دیا ہوا ہے، ثانوی درجہ دیا ہوا ہے، تو تم اس دنیا کے اندر پہلے درجے پہ کیسے رہ سکتے ہو ثانوی درجے پہ؟ مٹیوں کو سمیٹنے میں لگے ہو. چھوڑو یہ دنیا کی رغبتیں، چاہتے ہیں، اور اللہ سے اپنے دل کو لگاؤ. سنو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. اللہ کے بندے، آدم کے بیٹو، عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. املؤ صدرک غنن، میں تمہارے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، غنی ہو. واسد فقرک، اور تمہاری محتاجی کو بھی دور کر دوں گا. اللہ اکبر. دولت چاہیے، اولاد چاہیے، عیش و عشرت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، زمین چاہیے، فارم چاہیے، کیا چاہیے تم کو؟ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. اللہ عز و جل. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر تمہارے ہاتھوں کو میں کاموں سے بھر دوں گا. مطلب یہ کہ تمہیں زندگی میں اس طرح مشغول کر دوں گا کہ تمہیں کسی چیز کی فرصت، صرف ناچتے رہو گے دولت کے پیچھے، دوڑتے رہو گے دولت کی ہوس میں، ہرس میں. اور ولا اسد فقرک، اور تمہاری محتاجی بھی دور نہیں کروں گا. یہ حدیث قدسی. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی و نبوت کی زبان، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی باتوں پہ تمہیں یقین آتا ہے؟ بولو، آتا ہے؟ صحیح بول رہے ہو؟ اللہ اکبر. کاش ہمیں یقین آتا، کاش ہمارا ایمان ابو بکر جیسا ہوتا، کاش ہمیں یقین آتا اماں سمیہ کی طرح. کہ اماں سمیہ نے کہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہے کہ میری ملاقات جنت کے دروازے پہ ہوگی، تو مجھے یقین ہے. ابو جہل نے کہا تیرا حشر، کہا میرا حشر میں دیکھ چکی ہوں، دیکھ رہی ہوں. میرے نبی نے فرمایا ہے تو مجھے یقین ہے. البتہ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے تو اس کی فکر کر. کاش میرا ایمان، ہمارا ایمان صحابہ جیسا ہوتا تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت و رسوائیوں کے دن نہ دیکھنے پڑتے. مسلمانوں، اپنے ایمان کی تجدید کرو، قرآن و سنت کے روشنی سے اپنے ایمان کو نیا کرنے کی کوشش کرو، اس کو تبدیل کرو، اس کو روشن کرو، اپنے ایمان کے چراغوں کو. پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آئیں گی. اسی نبی نے اس طرح سے تربیت دی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منکرات سے روکا، معروفات کا حکم دیا. اللہ یہاں میں نے بتایا دو پہلو، ایک ترغیبی اور ایک ترہیبی. ترغیب کے پہلو یہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا، بولو، عطا فرمائے گا. اور ترہیب کے پہلو بھی اپنی دعوت میں اور اپنی تربیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے. اللہ اکبر. اور وہ کس طرح سے؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ. یہ ترہیبی پہلو ہے، یہ ترہیب دلانے کا پہلو ہے. نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، 3 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالی گفتگو نہیں فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا. نمبر 3، نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا.
اور نمبر 4 انہیں دردناک عذاب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کتنے افراد ہوں گے؟ بولو. 3 انگلیوں پہ گن لو. کتنے؟ کون کون ہیں بتاؤں گا، اور اپنے اپنے گریبانوں میں ہم سب کو منہ ڈال کے سوچنا چاہیے. سوچ لو سوچ لو. 3 آدمی اور 4 قسم کا عذاب. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. نمبر 2 اللہ گفتگو تک نہیں فرمائے گا. نمبر 3 گناہوں سے پاک بھی نہیں فرمائے گا. نمبر 4 بولو دردناک عذاب انہیں دیا جائے گا. کون لوگ ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ وہ ہے جو جھوٹ بول کر اپنے مالوں کی تجارت کرتا ہے. جھوٹ بول بول کر اپنے مالوں کو بیچتا. اللہ کی قسم 10 ریال میں خریدا ہوں، ہے 2 ریال کا. اللہ کی قسم 10 ریال کا خریدا ہوں. آپ ہمارے دوست ہیں، میں 12 ریال میں آپ کو دے 1 ریال پروفٹ لے رہا ہوں. 1 ریال لے رہا ہے، ٹوٹل 9 ریال یا 10 ریال ٹوٹل پروفٹ لے رہا ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے گفتگو. اور دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے کپڑوں کو، اپنے پجامے لنگی تہبندوں کو اپنے ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے. اپنی شلواریں اونچی نہیں رکھتا، مذاق اڑاتا ہے. کیا اڑاتے؟ ہمارے ملکوں میں مولوی لوگ بھی مذاق اڑاتے ہیں. اگر کسی کے پجامے اونچے ہو گئے نا شلواریں، تو اس کو بھی طنز مولوی کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اپنے چھوٹے بھائی کا پجامہ پہن کے آیا ہوا ہے. ہاں مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کا پجامہ پہنا ہے، بڑے بھائی کا کرتا پہن لیا ہے. نہیں مذاق اڑاتے ہیں اس طرح سے. اڑا لو مذاق، اڑا لو تمسخر، ہنس لو. آج کل قیامت کے دن تمہارے ہونٹوں سے ہنسی چھین لی جائے گی. وہ دن شرمندگی کا دن جب تمہیں میدان محشر میں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ حکم دے کہ اسے جہنم میں لے جاؤ. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اب بعض لوگ کہتے ہیں بڑی چھوٹی بات ہے، مولوی کو داڑھی اور پجامے کی پڑی ہوئی ہے. یہ دیکھو دنیا پٹ رہے ہیں، دنیا مار رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کر رہی. ان مولویوں کو داڑھی اور پجامے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہی دین ہے. یہی کیا ہے؟ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. اور کتنی بڑی وعید ہے اس کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اس کو تم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. ایسی حالت میں کون خوش ہوگا یہ بتاؤ؟ انگریزوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ جن ذلیلوں نے تمہیں ذلیل کیا ہے انہیں خوش کرنا چاہتے ہو، یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ بولو. اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ اپنے گھروں پر جتنی پینٹ ہیں، جتنی شلواریں، جتنے پجامے ہیں، سب کو کاٹ کر ٹخنے کے اوپر کر لو. اگر مومن ہو تو ایسا کر لینا، نہیں تو نفاق ہے تمہارے دلوں میں. جھوٹ بولتے ہو، تمہیں اللہ رسول کی باتوں پر یقین نہیں آتا. کرو گے سوچ سمجھ کے انشاءاللہ کہنا، بڑی وسعت ہوتی انشاءاللہ میں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دل کہے گا 200 روپے کی جینس پینٹ کاٹتے ہوئے دل کیا کہے گا؟ اللہ اللہ کہے گا. ملا بن رہا ہے. بولو اللہ اکبر. آج تمہیں نبی کی باتوں پر، تمہیں پینٹیں کاٹتے ہوئے تمہارا دل درستا ہے. ارے وہ دور یاد کرو کہ نبی کی باتوں پر اپنی گردنیں کٹا دیا کرتے تھے. تمہیں حیا نہیں، ہمیں شرم نہیں آتی. ہم کہاں ہیں؟ کون سا ایمان ہم لے کے نبی اللہ کے دربار میں جائیں گے؟ نبی نے اپنے ماننے والوں کی ایسی تربیت نہ کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اعظم، تم چھوٹی بات کہتے ہو، زخمی حالت میں بسترے شہادت پر دم توڑ رہے ہیں، اور ایک شخص سامنے سے گزرا، اس کا ازار جو تھا، اس کا پجامہ یا اس کی لنگی جو تھی وہ ٹخنے سے نیچے تھی. کہا اللہ کے بندے اپنے پجامے کو اوپر کر لے اپنے پجامے کو. کیونکہ اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے حکم کے اوپر تو عمل کرے گا، دوسرا یہ کہ تیرا کپڑا بھی ناپاک اور پلید نہیں ہوگا، پاک و صاف رہے گا. اس حالت میں جبکہ اب دم گیا کہ تب دم گیا. حضرت عمر فاروق اعظم بستر مرگ پر ہیں، شہادت، زخمی حالت میں ہیں، لیکن منکرات سے روک رہے ہیں. اس طرح سے یہ تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت محمد الرسول اللہ. آج ہم ہوتے تو کہتے امیر المومنین ارے آپ کی جان جا رہی ہے، اس کی فکر کرو، میرے پجامے کے بھی جا پڑے ہوئے.
آج ہم ایسی کہتے بھائی، آج ہماری زبان بہت سہل ہو چکی ہے، جو دل میں آتا کہہ دیتے ہیں. یہ تمسخر ہے، یہ مذاق ہے. ایسا نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو. ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور یہ کم معمولی پکڑ ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. میرے آیتوں سے اعراض کرنے والے، میری حکم کو ٹالنے والوں کا حشر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی زندگی ان کے لیے تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اندھا بنا کے اٹھائیں گے، اور کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. دنیا میں آنکھیں تھیں، یہاں اندھا کیوں بنا؟ اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی میری باتیں آئی تھیں، منہ پھیر کے چلا گیا تھا، اندھا بن چکا تھا. جو جیسا وہاں بن چکا تھا، آج میں نے حقیقت میں تجھے اندھا کر دیا. اس لیے مسلمانوں، یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اس لیے اللہ کے بندو، اللہ کی طرف آؤ، اپنے رب کی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنے رب کی حقیقت کو جانو کہ تمہارا رب کیا ہے، کتنا بڑا ہے. اللہ کی قسم، وہ جو چاہے جب چاہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی الگ الگ شان ہوتی ہے. آج ہم پستی اور ذلت میں ہیں، کل صبح کا سورج ہماری فتح و نصرت کا پیغام لے کر کے نکل سکتا ہے. ہم سدھر جائیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تربیت کی جو منہج ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے دو پہلو میں نے بتایا کہ ایک ترغیبی ہے اور ایک ترہیبی ہے. اور میں نے کہا دل سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی دل کی تطہیر کیسے فرماتے ہیں، جو کہ سلطان الجوارح ہے، ملک الجوارح ہے. تمام اعضاء کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے. اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی وہی مرکز ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی وہی مرکز ہے. اپنے دلوں کو نفس اور دل ہی سے تزکیہ اور تطہیر کی ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. اسے معرفت الہی سے آشنا کیا گیا، دل کو توحید الہی کے قندیلوں سے اسے منور و مجلہ کیا گیا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے جوت سے سینوں میں پہلے جگائے گئے. اللہ عز و جل کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی شان و شوکت سے اللہ اس طرح دلوں کو سجایا گیا کہ دنیا کی ساری چمک، دنیا کی ساری دمک صحابہ کرام کی نظروں میں مٹی نظر آتی تھی، حقیر نظر آتی تھی. اور یہ تو بڑی بڑی باتیں تھی میرے عزیزوں. ذرا ذرا سی بات پر بھی جو توحید الہی کے منافی تھیں، رب کی توحید کے منافی باتیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام شکوک و شبہات اور ان تمام سوراخوں کو بند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے کہ انسان کے، اللہ کے نبی کی امتیوں کے، اللہ کے بندوں کے دل میں شک و شبہ شرک کے تعلق سے پیدا ہو سکتا تھا، یہ شرک آ سکتا تھا. اللہ کے نبی نے ان باریک سے باریک سوراخوں کو بھی بند کیا، اور دل کی تطہیر اور دل میں اللہ کا توکل، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کوٹ کوٹ کر اپنے ماننے والوں کے دلوں میں اللہ کے نبی نے پہلے اسے بھرا، اور وہی تعلیم قیامت تک رہے گی. چنانچہ دیکھو ذرا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چچیرے بھائی ہیں، بچے ہیں، ابھی کم عمر ہے. ان کا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ یا غلام، اے بچے، میں تجھے وہ باتیں بتلاؤں، ایک بات بتلاتا ہوں. چھوٹے سے ننھے منھے بچے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تجھے ایک بات بتلاتا ہوں. کون سی بات تھی؟ کون سی بات تھی؟ احفظ اللہ یحفظک. اے میرے بچے، اللہ کو یاد رکھ، اللہ تجھے یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھ، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا. احفظ اللہ تجد تجاہک. اللہ کو یاد رکھ، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، تو اپنا مددگار پائے گا. اور اے سن، اذا سألت فاسأل اللہ، اگر کوئی چیز مانگنی ہے اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر کسی چیز میں مدد چاہنی ہے تو کس سے مدد چاہو؟ اللہ تعالیٰ. یہ نبی اپنے بھائی، چچیرے بھائی کو، صحابی رسول کو ہاتھ پکڑ کر درس دے رہے ہیں توحید کا، دل کے اندر بھر رہے ہیں، تعلیم نبوت داخل ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں منتقل کر رہے ہیں، دل کو بٹھا رہے ہیں. توکل اور اللہ کے اوپر بھروسے کی تعلیم اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی.
اور آج ہم اپنے بچوں کو، اور ہم نے بچے تو بچے ہیں، آج مدد چاہنے کی بات آتی ہے، یا علی توڑ دشمن کی نلی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ جہالت کر کے بھی اس میں کوئی فخر کی بات ہے؟ گندگی کوئی آدمی کھائے پیے اور کہے ہم بہت بڑے ہیں، یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ اللہ کے بندو، یہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے سینے کو پاک کیا اور کیا فرمایا کہ اے بچے سن، اپنے عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ یہ بات دل کے اندر یقین کر لے، بٹھا لے کہ تمام دنیا اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچا دیں تو تجھ کو ہرگز نفع پہنچا سکتے مگر بجز ایسی چیز کے جو اللہ نے تیرے مقدر میں تحریر فرما دیا ہے۔ اور اگر پوری دنیا مل کے تجھے نقصان پہنچا چاہے اور اللہ نے تیرے مقدر میں نقصان نہیں لکھا ہے تو وہ مل کے نقصان پہنچا سکتے۔ یہ ہے دلوں کی تعلیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس طرح دل کو پاک و صاف کیا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے نبی، اللہ جو چاہے اور جو آپ چاہیں میرا یہ کام ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلتنی ندا للہ، اللہ کے بندے تو نے مجھے اللہ کا شریک اور پارٹنر بنا دیا۔ یہ نہ کہو جو میں چاہوں، بلکہ یہ کہو ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے بھی کچھ۔ حضرت ابو عاقد اللیثی کہتے ہیں نیا مسلمان تھا میں، نیا اسلام میں داخل ہوا تھا، فوج میں گیا، جہاد فی سبیل اللہ میں گیا۔ ہم پہلے زمانے میں اس راستے سے گزرا کرتے تھے، ایک بیری کے درخت سے گزرے ہم زمانے جاہلیت میں، وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے کہ تبرک حاصل کرتے ہیں، یہاں ہتھیار لٹکا دو تو دشمن جلدی مر جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے ہاں جھاڑیوں پر دھاگے باندھنے کی رسم چلتی ہے کہ نہیں؟ دھاگے باندھاؤ، یہ کر دو، اولاد ہو جائے گی، تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ ایسے ہی وہ جاہلیت کے زمانے میں کفار و مشرکین وہ بیری کے درخت سے پیڑ اپنے ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں میرا گزر ہوا نیا مسلمان تھا، میرے دل میں وہی بات یاد آئی، میں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے لیے ہم زمانے جاہلیت میں ایسا کرتے تھے، لیکن ہمارے لیے بھی اسی طرح سے ایک ذات انوات بنا دو، تبرک حاصل کرنے کا ایک کوئی درخت، کوئی نشان بتلا دو جہاں سے ہم تبرک حاصل کیا کریں، ہمارے لیے بھی اسی طرح سے کوئی ایسی چیز بتلا دو۔ اللہ اکبر، جہاد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ بل آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ اللہ کی قسم لقد قلتا، تم نے وہ بات کہی ہے جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے جو بات کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے کوئی معبود بنا دو جس طرح ان کے معبود ہیں۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دریا سے لے کے پار ہوئے، آگے نکلے، دیکھا کچھ لوگ بتوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ابھی جو دریا سے پار ہوئے تھے نبی کے ساتھ ہیں، شیطان نے اتنی جلدی ان کو گمراہ کر دیا، انہوں نے کہا یہ جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ان کے لیے معبود ہے ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کی قسم تمہیں حیا آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، ہاں اللہ نے تمہیں دریا سے پار کیا ہے، اس طرح وہ تمہارا معبود ہے، یہ جھوٹے معبود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، حضرت ابو عاقد اللیثی کہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی فرمایا کہ تم نے وہ بات کہی ہے جو موسیٰ کی قوم نے موسیٰ سے کہی تھی۔ سبحان اللہ، هذا كما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا كما لهم آلہہ والذی نفسی بیدہ لترکبن سنت من کان قبلکم، کہ ایک دن آئے گا تم بھی اپنے پچھلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، جس طرح ان کے ایمان و اعمال عقیدے تھے تمہارے بھی ہوں گے۔ تربیت کا یہ انداز تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب کبھی شرک کی بات آتی تھی اللہ کے نبی برداشت نہیں فرمایا کرتے تھے، اور جس طرح کا معاملہ ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ یہ جاہل ہے، چلو فوجی ہے، کوئی بات نہیں، کہہ دیا، ابھی نیا مسلمان ہے، کوئی بات نہیں، کہہ دیا کوئی بات نہیں، ڈانٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اتنی سخت بات فرمائی۔ اور میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک قافلے میں میں موجود تھا، میں نے اپنے باپ کی عمر کی قسم کھائی، میں نے اپنے باپ کی قسم کھائی، ابھی میری زبان سے قسم کے وہ کلمات نکلے کہ میری پشت پر ایک ہاتھ آ کے ٹکا، اور میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ والا فلیصمت، کہ سنو
تمہیں اپنے باپ داداؤں کی قسم کھانے سے اللہ منع فرماتا ہے. اگر تمہیں قسم کھانا ہی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھاؤ اور کسی کی قسم, ہاں تمہارے سر کی قسم, تمہاری جان کی قسم. لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے تم سچ بول تو میری قسم کھاؤ. ارے تو کون ہے بھائی, مٹی کا پتلا ہے, حقیر پانی سے پیدا ہوا, تیری کیا بے ساتھ. قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے زندہ جانتے ہو؟ قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی مکرم, بڑا ہی معزز اور بڑا ہی عظمت و جلال کا مالک ہے, جبھی تو اس کی قسم کھائی جا رہی. تو تم اپنے ایک دوسرے کی یہ لو اسٹوریوں میں خوب چلتی کہ نہیں چلتی؟ ہاں اللہ کی قسم, تیری جان کی قسم, تیرے سر کی قسم. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ حرام ہے اسلام کے اندر اور شرک ہے. اور میرے بھائیوں اور میرے دوست, اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت کا طریقہ اپنایا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. اور سنو, ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو جانتے تھے مسئلے کو ان میں, اور جو لوگ نہیں جانتے تھے ان میں, جب ان کی تربیت فرماتے تھے تو فرق فرماتے تھے. ایک جانکار آدمی جب غلطی کرتا ہے اس کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا, ایک انجانا آدمی جب کوئی غلطی کرتا, جب اس کی تربیت فرماتے تو الگ طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تربیت فرماتے. حضرت معاویہ ابن حکم سلمی کہتے ہیں کہ میں آیا مسجد نبی میں بدو تھا, گاؤں سے, قریے سے, صحرا سے آیا تھا, اور میں مدینہ منورہ آیا تو مجھے نہیں معلوم تھا, کوئی علم نہیں تھا مسئلے مسائل کا. چنانچہ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب ایک نمازی کو چھینک آ گئی, اس نے کہا, جب اسے چھینک آ گئی تو میں نے نماز ہی کے دوران, اس نے کچھ نہیں کہا لیکن میں نے کہا یرحمک اللہ. نماز ہی میں کھڑے ہیں اور چھینکنے والے کو کیا کریں, جواب دے رہے ہیں, وہ اس کو کہہ رہے ہیں یرحمک اللہ. کہتے ہیں صحابہ کرام نے مجھے گھور کر دیکھا تو میں نے کہا ہائے میں مر جاؤں, میری جان نکل جائے, تم لوگ مجھے گھور کر کے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ اور بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. یعنی ایک تو یہی بات تھی کہ یرحمک اللہ کہہ دیا, خاموش ہو جاتے, لیکن جب صحابہ نے گھورا تو اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا, مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو؟ اب جب انہوں نے دیکھا یہ اور بات کر رہا ہے تو اپنے رانوں کو مارنا شروع کیا. صحابہ نے رانوں کو پیٹنا شروع کر دیا. مجھے خاموش کرنا چاہا, میں سمجھ گیا یہ مجھے چپ کرانا چاہ رہے ہیں. چنانچہ کہنے کہ میں نے اپنے آپ پر ضبط کر کے اور میں خاموش ہو گیا. نماز مکمل ہوئی, نبی نے علیہ السلام نے سلام پھیرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مجھے اپنے قریب بلایا. اور حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, میرے ماں باپ نبی پر قربان, میں نے نبی کریم جیسا معلم اور تعلیم دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ان جیسا معلم میں نے کسی بہتر انداز سے تعلیم دینے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ مارا, نہ مجھے ڈانٹا, نہ مجھے جھڑکا, نہ مجھے برا بھلا کہا, بلکہ فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من کلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءة القرآن. کہ اللہ کے بندے یہ نماز ہے, یہ نمازوں میں لوگوں والی باتیں کرنا درست نہیں ہے. نماز میں لوگوں والی باتیں کرنا درست نہیں ہے. نماز میں تو تسبیح ہوتی ہے, تکبیر ہوتی ہے اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. ایک انجانا آدمی جسے پتہ نہیں کہ نماز میں بولنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے, ایسے آدمی کے ساتھ اتنی سختی کے ساتھ بات نہیں کی جاتی. جب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آدمی کون ہے, جانتا ہے, اسے نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے. یہ تربیت کا منہج اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا ہے کہ جب بھی تمہیں دعوت دینی ہے, کوئی بات بتلانی ہے, تو بڑے پیار سے جاننے والوں میں اور انجان والوں میں فرق کرو. یعنی مولویوں کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہو وہ جاہلوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے. مولویوں پہ برسو, کیونکہ وہ جانتے ہیں, جان بوجھ کے حرام کرتے ہیں, جان بوجھ کر کے شرک اور بدعت کرتے ہیں. اور جو جاہل ہیں ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ سمجھاؤ. اب اگر اس کے باوجود بھی وہ نہ مانے, اللہ اکبر, اس کا بھی ڈھنگ اور طریقہ ہے. کہ ایک صحابی رسول نے کسی بدو سے پانی مانگا, چاندی کے کٹورے میں پانی لا کر کے دیا, وہ کٹورا اٹھایا اس کے منہ پہ دے مارا. یہ بھی طریقہ ہے سمجھانے کا. کسی نے کہا یہ کیا آپ نے کیا, آپ نے اس کے منہ پہ کٹورا دے مارا. کہا اس کو میں نے بہت پہلے بتلایا تھا کہ میرے نبی نے چاندی کے کٹوروں میں پانی پینے سے منع کیا ہے, لیکن پھر یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آیا, اس لیے اس کے منہ پہ مارا تاکہ آئندہ اس کی حرکت نہ کرے. تو یہ بھی ایک انداز ہے تربیت کا, یہ بھی انداز ہے تربیت کا. ہاں, اس طرح سے سمجھانا چاہیے جو اس طرح نہ سمجھے. یعنی جاہل کو تعلیم دینے کی ضرورت ہوتی ہے, جسے کوئی شبہ یا غلط فہمی ہو اسے مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. غافل جو آدمی ہے اسے یاد دہانی کرنی چاہیے, اور غلطی پر جو اصرار کرے
اس کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہوتا کہ ایک جو مسئلے سے واقف ہے اور ایک وہ آدمی جو مسئلے سے ناواقف ہے، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ کر کے بات کی جائے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے سر۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کبھی غلطیاں آدمی سے ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ فرمایا کہ غلطی دو طرح سے، ایک اجتہادی غلطی ہوتی ہے، آدمی اجتہاد کرتا ہے کسی چیز میں، معلومات کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے نہیں معلوم ہوتی، تو اور ایک غلطی ہوتی ہے جان بوجھ کر کے غلطی کرنا، اور دونوں غلطیوں کی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران واذا حکم فاخطا فلہ اجر واحد، کہ اگر کسی حاکم نے اجتہاد کیا، فیصلہ دیا کسی مسئلے میں، اگر اس نے غلطی کی، اگر وہ صحیح اس نے کوشش اور جد و جہد کی تو اسے 2 اجر ہے، اور اگر اس نے غلطی کی تو اسے 1 ثواب ملتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برعکس وہ لوگ جو جان بوجھ کر یا غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں، علم نہیں حاصل کرنا چاہتے اور فتویٰ اور مفتی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم لوگ، حضرت جابر کہتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں تھے، ایک آدمی زخمی ہو گیا، اب نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے یہ ہوا کہ اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، اب ہم میں یہ بحث ہو گئی کہ اس کی پٹی، اب وہ محتلم ہو گیا، ناپاک ہو گیا بیچارہ، ناپاک ہو گیا، تو اب کسی نے کہا کہ تو بغیر نہائے ہوئے اس کی نماز نہیں ہوگی، کسی نے کچھ، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اس کو نہانا ہی پڑے گا، کہا مسئلہ ہم نے بتا دیا اس کو کہ تو نہا لے اور تب نماز پڑھ۔ اس نے کیا کیا بیچارے، غسل کیا، اب وہ زخم تیز تھا، اس نہانے کی وجہ سے اسے شدید بخار ہوا اور اس کی وفات ہو گئی، وہ انتقال پا گیا۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور یہ واقعہ میں نے بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ الا سألوا اذ لم يعلموا فإنما شفاء العی السؤال، کہ اللہ انہیں قتل کرے جنہوں نے اس بندے کو قتل کیا ہے۔ ارے جب کسی بات کا علم نہیں تھا تو اہل علم سے سوال کر لیتے، اہل علم سے سوال کرتے، پوچھتے کہ اس مسئلے میں کیا مسئلہ ہے، جب نہیں معلوم ہے تو سوال کرو، اس لیے کہ لا علمی کا علاج کیا ہے؟ تقلید ہے، تقلید ہے۔ لا علمی کا علاج سوال ہے، لا علمی کا علاج تحقیق ہے، لا علمی کا علاج کیا ہے؟ تحقیق ہے، علمی جستجو ہے۔ نبی نے بتلایا تحقیق کیے بغیر کوئی مسئلہ، تحقیق کیے بغیر کوئی مسئلہ نہ بتلایا کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، بہت باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ وارننگ جیسے مجھے ہی دی جا رہی تھی کہ میرا خیال ہے 8:15 ہو رہے ہیں، 8:15 تک میرا ٹائم تھا۔ میں نے عرض کیا کہ مختلف انداز اور مختلف طریقے ہیں، 1-2 انداز بتا کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں۔ باتیں بہت سنو، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کو احساس دلانا، کبھی کبھی کوئی غلطی کر لیتا ہے تو اللہ کے نبی کی تربیت ذرا دیکھو کس طرح سے کرتے ہیں۔ غلطی کر لیتا ہے، جب اسے سوال کرو تو اوٹ پٹانگ کی باتیں کرتا ہے، عذر لنگ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک مربی کو، تربیت دینے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، ذرا سنو۔ حضرت خوات ابن جبیر کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ساتھ میں مرر زہران کے مکہ کے قریب ایک مقام ہے، وہاں پر ہم پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ میں اپنے خیمے سے نکلا، اچانک مجھے کچھ عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر باتیں کرتی ہوئی نظر آئیں۔ مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اپنے خیمے میں واپس آیا، اچھا سچا کپڑا وپڑا پہنا، خوب ہاں خوشبو لگا ہوگا، اچھا کپڑا پہن کر کے، بال وال سنوار کر کے میں بھی جا کے عورتوں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرنے لگا۔ سنو، وہاں بیٹھ کر کے میں بیٹھ گیا، ان کی باتوں میں سننے لگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے کہنے لگے، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں ڈر گیا اور اتنا خوف زدہ ہوا کہ میں بات کیا کروں، کوئی بات مجھ سے نہ بن پائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میرا اونٹ بھاگ گیا تھا، میں اس کی رسی